آپ حضرات نے کیا نوری گزارش سماعت فرمائی۔ حضور قبلہ جانشین فقی اعظم نے کیسے نوری گزارش فرمائی بارگاہ مصطفیٰ میں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ حضور صاحبزادہ محمد سعد اللہ نوری صاحب کتنے پر نور انداز میں نوری کلام پیش فرما رہے تھے، جس کے ساتھ ہمارے دل نور لا نور ہوتے جا رہے تھے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ یہ نورانیت ہمارے دلوں میں ہمیشہ سلامت رکھے۔ اب میں درخواست گزار ہوں جناب ہمارے علاقے کی عظیم شخصیت جناب محترم افتخار حسین چھچر صاحب ایم پی اے، جو ہمارے اس علاقے کی ہر دل عزیز شخصیت ہیں، انہوں نے اس نوری محفل میں حاضر ہو کر اپنا قد بڑھایا۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں کہ حضور فقی اعظم کے اس عرس مقدس کی تقریب میں، نوری تقریب میں حاضر ہو کر انہوں نے اپنی قلبی نورانیت حاصل کی۔ ان کی تشریف آوری پر ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اب میں درخواست گزار ہوں ہمارے اہل سنت و جماعت کی شان، پوری دنیا میں بڑے حسین انداز سے گونجنے والی آواز، اور ان کی انفرادیت یہ ہے کہ قرات کے حوالے سے پاکستان کے اندر سب سے پہلے قاری قرآن کو حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز سے نوازا ہے۔ حضرت قاری سید صداقت علی شاہ صاحب کی قرآنی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے ان کی خدمت میں ستارہ امتیاز پیش کیا ہے۔ ہم انہیں دارالعلوم کی طرف سے، تمام اہل علاقہ کی طرف سے مبارکباد دیتے ہیں۔ تو اب میں درخواست گزار ہوں اولاد علی، آل نبی، زینت القراء، قاری قرآن، اہل سنت کی عظیم شخصیت، اہل سنت کی شان، قاری قرآن جناب سید صداقت علی شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنی مسحور کن آواز سے ہم سب کے دلوں کو مسرور فرماتے ہیں۔ ان کی آمد سے پہلے زور سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علامہ عطا احمد گولڈوی صاحب نے اگرچہ سید القراء قاری سید صداقت علی شاہ صاحب کا بخوبی آپ کو تعارف کرا دیا، ستارہ امتیاز کا بھی ذکر ہو گیا، یہ مادی انعامات ہیں۔ میرے ذہن میں ایک اور منظر آ رہا ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ قیامت کے روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتاتی ہیں کہ قاری قرآن سے، حافظ قرآن سے یہ کہا جائے گا اقرا ورتقے، اقرا ورتقے، اقرا ورتقے، کہ قرآن کی آیات پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجات چڑھتا چلا جا۔ آپ سب اس امر کے گواہ ہیں کہ قاری صاحب جب تلاوت کرتے ہیں تو یوں ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم جنت کے درجات جو ہیں ان کے اوپر چڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آئیے اپنی تمام تر صفات کے ساتھ آئیے
اور ہمیں جنت کے مراحل جو ہے ان کی سیر کرائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب قاری سید صداقت علی شاہ صاحب۔ میرا خیال ہے کہ دنیا میں میرا اندازہ ہے، ویسے یہ بہتر طور پر تصدیق کر سکتے ہیں کہ دنیا میں قرأت قرآن کے حوالے سے جتنا سفر قاری سید صداقت علی شاہ صاحب نے کیا ہے، پاکستان نہیں، میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں اتنا سفر جو ہے قرآن کے حوالے سے کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ تصدیق یہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ کی سکسیس کا راز کیا ہے، آپ کو لوگ پوری دنیا میں اتنے چاہتے کیوں ہیں؟ تو مجھے برجستہ عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آ گیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ پیار کرتا ہے زمانہ جو نیازی مجھ سے، پیار کرتا ہے زمانہ جو نیازی مجھ سے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میری والدہ واقعتاً ایک ولیہ سیدہ تھی، اور انہوں نے جس طریقے سے پرورش کی ہماری، اس کا اندازہ ہمارے اکابرین پرانے علماء خصوصی تشریف فرما ہیں ان کو ہوگا کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ گھر میں ایک وقت کا کھانا ہوتا تھا اور دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہوتا تھا۔ یہ غربت کا یہ عالم تھا۔ میں اس زمانے سے میں بات کر رہا ہوں 64 65 کی، 64 اور 65 کی بات کر رہا ہوں، جب میں خطیب پاکستان حضرت علامہ محمد شریف نوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو تمام فیض اس آستانے سے ملا، وہ حضرت فقیہ اعظم کا فیضان تھے۔ جوانی کی عمر میں بلکہ طالب علمی کے دور میں انہوں نے شہرت کی جن منزلوں کو چھوا، شاید ہی کوئی مقرر اس منزل کو پہنچ سکتا ہے۔ وہ فیضان فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ میں بچپن سے اس آستانے پر حاضر دے رہا ہوں، سن 64 سے 51 برس ہو گئے مجھے اس آستانے پر آتے ہوئے۔ والدین کی دعائیں تو ساتھ ساتھ ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اکابرین، ہمارے نیک ہستیاں، حضور فقیہ اعظم رحمۃ اللہ، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ میں علامہ محمد شریف نوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں رہا کرتا تھا، انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضور فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ان کے گھر میں، تو میں ان کو وضو کرانے لگا، میں وضو کرانے لگا تو آپ فرمانے لگے کہ آپ سید زادے ہیں، آپ یہ خدمت نہ کریں، آپ یہ کام نہ کریں، آپ سید زادے ہیں۔ تو جہاں تقوی کا یہ عالم ہو، عاجزی کا یہ عالم ہو، تو وہاں پر ان کے در پر یہ عشاق خانے فقیہ اعظم جوک در جوک کیسے نہیں آئیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آستانے کو
अबदुल-आबाद तक कायम रखे और इसका फैज़ पूरी दुनिया में आम फरमाए, और हमें भी बार बार इस आस्थाने पर हाज़िरी का मौका मिलता रहे और हमें आना चाहिए, इस आस्थाने से वाबस्तगी रखनी चाहिए। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हर साल यहाँ पर हाज़िर हूँ। कभी ऐसा होता है कि कोई अमर मजबूरन हो जाता है कि मैं दूसरे ममालिक में कहीं बिज़ी होता हूँ, नहीं आ सकता। और जैसे मेरे बरादरम ख़तीब अहले सुन्नत मुफ़क्कर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा कसूरी साहब दम बरकत उन्होंने फरमाया, इसमें कोई मुबालगा आ रहा ही नहीं, वाकई उन्होंने बात सही फरमाई है कि इस वक्त दुनिया में ये एज़ाज़ बुज़ुर्गों के सदक़े मुझे हासिल है कि जितना ट्रैवल अब तक मैं कर चुका हूँ, शायद मैंने नहीं देखा किसी कारी ने इतना ट्रैवल आज तक किया हो। तो ये बुज़ुर्गों का फैज़ है और माँ बाप की दुआएं हैं, असातिज़ों का फैज़ है, उनकी दुआएं हैं। एक मरतबा दूसरी पढ़िए, मैं तिलावत का आगाज़ करता हूँ। वो अगर इजाज़त दें तो मैं जब रास्ते में आ रहा था, चौरस्ते पर कुछ बच्चे हार लेकर खड़े हुए थे। मैं वहाँ पर नहीं रुका। वो गालिबन मुझे सितारे इम्तियाज़ की खुशी में अपने तौर पर इस इंतज़ार में खड़े थे, मगरब से खड़े हुए थे कि मैंने यहाँ से गुजरना है, वो हार मुझे पहनाएंगे। मुझे यहाँ आकर पता चला कि वो मेरे इंतज़ार में खड़े थे। अगर इजाज़त हो तो वो हार पहना दें मुझे। आ जाओ बेटा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله
لا تبديل لكلمات ذلك هو الفوز العظيم. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. لا تبديل لكلمات الله.
لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الفوز ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. لا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا الذي باركنا الذي باركنا حوله
لنريه من آياتنا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من آياتنا إنه هو السميع البصير. ما شاء الله ما شاء الله. الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى
فكان قاب قوسين أو أدنى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ثم دنا فتدلى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما ما كذب الفؤاد ما رأى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى.
ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. سبحان الله. أحسن أحسن ما شاء الله. حفظك الله حفظك الله ما شاء الله. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. يغشى السدرة ما يغشى. لقد رأى